بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتم، چھوڑ دو اس حال میں کہ جسے میں نے چھوڑ دیا ہے. انما اہلک من کان قبلکم، کہ بے شک تم سے پہلے والے لوگ بھی ہلاک ہو گئے. کثرت سوالہم، سوال کی کثرت کی وجہ سے. واختلافہم علی انبیائہم، اور انہوں نے انبیاء کرام سے اختلاف کیا. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے منع ہو جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم اس کو کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. تو اس حدیث پاک کے اندر بنیادی طور پہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، یعنی زیادہ سوال کرنا یہ زیادہ ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے تم بھی اس کو چھوڑ دو، یعنی جس چیز کو میں نے بیان نہیں کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو تم بھی اس چیز کو چھوڑ دو، اس کو زیادہ کوریدو مت. اور فرمایا کہ تم سے پہلے والی جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ ہلاک ہو گئی. ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی کہ وہ انبیاء کرام سے زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. اب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جو شخص آیا، آپ نے فرمایا ایسا ہے گائے ذبح کرو اور گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے ران پر مارو، وہ مقتول زندہ ہوگا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، پھر وہ مر جائے گا. تو بنی اسرائیل کی قوم نے کیا کہا، جناب وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے بوڑھی ہو جوان ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کو کھیتوں میں جوتا گیا ہو نہ جوتا گیا ہو. تو قوم نے جتنا زیادہ سوال کیا جواب میں اتنی زیادہ مشقت آتی گئی. پھر وہ گائیں ان کو وہ ملی کہ جس گائے کے وزن کے برابر انہیں سونا دے کر انہیں گائے خریدنی پڑ گئی. اگر کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقتول زندہ ہو جاتا، مگر جتنا زیادہ سوال کرتے گئے جواب میں اتنی مشقت آتی گئی اور پھر انہیں گائے کے وزن کے برابر سونا دے کر گائے خریدنی پڑی. تو حضور نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش رہے. تو صحابی نے دوبارہ پوچھا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، حضور خاموش رہے. تو حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت بھی بولو نہیں رکھتے. تو کہہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے تو بات ختم. اگر تم پوچھتے نا بار بار پوچھتے، اگر میں کہہ دیتا ہاں، تو میرے ہاں کہنے کی وجہ سے اللہ اسے ہر سال ہی فرض قرار دے دیتا. کیا فرمایا؟ کثرت سوال سے. ہاں کسی سوال کے اندر سمجھنا مقصود ہے وہ الگ الگ بات ہے، اور بلا وجہ ایسے سوالات کو کوریدنا کہ جن کو کوریدنے کی وجہ سے بندہ ہلاکت میں پڑ جائے تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس چیز سے تم کو روکے اسے روک جاؤ. بس اللہ کے نبی نے یہ کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، حضور نے منع فرمایا تو اس سے رک جاؤ. کیوں کرنے کو کہا ہے، کیوں منع کیا ہے، کیوں کیسے، اس چیز کے اندر امتی کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. آج لوگ جو ہے وہ اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر کیا کرتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. جیسے عید کا سیزن چل رہا ہے تو ہر طرف لوگ جو وہ جانور ذبح کر رہے ہیں. اس دور کے اندر بھی ایسے سیکولر، لبرل اور بدبخت قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو عید قربان پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے،
اس سے اچھا ہے کسی غریب کی مدد کر دو، اس سے اچھا ہے کسی بیوہ کی بچوں کی شادیاں کر دو، آپ لاکھوں روپے میں جانور ذبح کرتے ہو، اس کا کیا ہوتا ہے، گلیاں جو ہے وہ خون آلودہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، برائے نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ الزام اور یہ طعنہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اسلام کے اوپر۔ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں تو اس قربانی کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے وہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مجھ پر اور آپ پر اعتراض کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ کہنا کہ جناب غریبوں کی شادی ہو، غریبوں کی بچوں کی شادی ہو جائے، غریبوں کے راشن ڈلوا دو، تو خدا کے بندے کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ وہ رب تو مسبب الاسباب ہے، وہ رب جو ہے وہ سب کا جو ہے پالن نہار ہے، وہ خوب جانتا ہے، مگر بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ جناب یہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سبوں کو دین اسلام کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے آمنا و صدقنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا اسے کہ حدیث کے کہہ کے مسئلہ ختم۔ اب وہاں پر ہم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اگر آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو پھر گمراہی کے دلدل میں جا پہنچو گے جہاں سے نکلنا بھی بندے کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ بس اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان گردن جھکانے والا، جو میرے رب نے کہہ دیا بس کہنے والا۔ پھر تو کم تو بندہ یہ بھی اعتراض کرے گا جناب یہ جو 12-13 لاکھ روپے بندہ لگا کے حج پہ جا رہا ہے، اس سے اچھا کہ یہاں 12-13 لاکھ میں کسی غریبوں کا راشن ڈلوا دے۔ پھر تو کوئی بندہ یوں بھی اعتراض کرے گا جناب یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو بجائے 5 کے ایک ساتھ ساری 5 پڑھ لیں۔ فجر کا ٹائم سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب کو جو ہے وہ کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ہی ساتھ ساری نمازیں پڑھ رہے، ہمارا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دروازہ کھول دینا اعتراض کا تو پھر ایک کے بعد کئی اعتراض ایسے آتے جائیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جو اسلام پر طعن و تشنیع کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے رب نے کہہ دیا سو کہہ دیا بس۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ایک مرتبہ وعظ فرمایا اور ایسا بلیغ وعظ فرمایا وجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، وزارفت منها العیون، ہماری آنکھیں بہہ گئیں۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہمیں الوداعی وعظ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کی جو گفتگو ہے نا سرکار، آپ کی گفتگو سے ہمارے دل دہل چکے ہیں، ہماری آنکھیں بہہ چکی ہیں۔ آپ نے خوف خدا پر ایسی وعظ ایسی گفتگو فرمائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار جیسے اب آپ کا وقت قریب ہے، اب آپ جو ہے ظاہری پردہ فرمانے والے ہیں، یہ الوداعی بیان لگ رہا ہے آپ کا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فاوصنا، اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت ہی فرما دیجئے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضور آپ کا واضح سن کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا یہ الوداعی بیان ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں پہلی وصیت یہ کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ والسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد حبشی، اور اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا۔ اگر تمہارا کوئی امیر نہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا۔ اس سے مراد حاکم وقت۔ اگر حاکم وقت دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تو اس کی بات کو سننا ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی بات دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کرتا ہے تو پھر قطعاً اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ اسلام کا تمہارا امیر ہے، سپہ سالار ہے، آمنا و صدقنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے،
جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا اور حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، تو صحابہ کرام نے جناب ابو بکر سے کہا حضرت یہ چھوٹا نوجوان بچہ ہے، تو آپ ایسا کریں کسی بڑے صحابی کو نا اس لشکر کی سپہ سالاری سونپ دیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے کیا فرمایا، نہیں اللہ کی قسم، جسے میرے مصطفیٰ نے امیر بنایا ہے میں بھی اسی کا امیر بناؤں گا۔ تو اسامہ بن زید جو سب سے چھوٹے صحابی اور غلام کے بیٹے اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی اطاعت میں تھے جنگ کے دوران، اور یہ فارمولہ ہے جب تک آپ امیر کی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ استاد ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ آپ سے غریبی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ کوئی اعلیٰ نسب و حسب کا کیوں نہ ہو، استاد ہے تو بس آمنا و صدقنا۔ اب یہ نہیں دیکھنا جناب میرا اسٹیٹس تو اس کے خلاف ہے، میں اس سے اونچی ذات کا ہوں، اونچی جو ہے وہ عزت والا ہوں، عظمت والا ہوں، میں اس کے ماتحت کیسے ہو کے چلوں، میں اس کے پیچھے کیسے کھڑا ہوں، میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیسے چلوں، نہیں۔ جب امیر بنا دیا ہے بس سمعی والطاعتی، بس آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت بھی کرنی، اس کی بات بھی سننی ہے، جب تک اس کی باتیں، اس کا قول، اس کا فعل دین اسلام کے دائرے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ جب دین کے دائرے کے اندر ہوگا تو آپ نے اس کی بات بھی سننی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اپنے پہلے خطبے کے اندر، فرمایا لوگوں سنو، اگر میں سیدھی راہ چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں تو مجھے پکڑ کے پھر سے سیدھا کر دینا، مجھے پکڑ کے پھر سے سیدھا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر اسی کے اندر ارشاد فرمایا اگر تمہارا امیر جو ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور حضور نے فرمایا کہ ان قریب تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، قرب قیامت ہر طرف اختلاف، نئے فرقے، نئے مسلک، نئی جماعتیں، تو فرمایا اس وقت فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اس وقت اگر تم ہدایت کا راستہ اپنانا چاہو تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ تمہیں ان نئے فتنوں سے بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ دین اسلام کے اندر نئی باتوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر نئی بدعت جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ جو بدعت دین اسلام کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی اور وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یا ابا یا رسول اللہ، حضور کون ہے، کس نے انکار کیا؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جن پر اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے حضور کی اطاعت کی وہ تو جنتی ہیں، اور جنہوں نے سرکار کی دعوت کو ٹھکرا دیا یا تا صبح قیامت جو اسلام کی دعوت کو ٹھکرائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، حضور نے اس کے پاس ایک خط بھیجا تھا، اس خط کے اندر حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب خط آیا نا خسرو پرویز کے پاس تو اس نے حضور کا خط لے کے پھاڑ دیا۔ پھاڑا کیوں؟ اس لیے کہ محمد کا نام پہلے ہے، میرا نام بعد میں ہے، محمد کا نام پہلے ہے، میرا نام بعد میں ہے، اس لیے اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، فرمایا کہ اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، اور جناب عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا۔ تو جس نے حضور کی اطاعت کی وہ جنتی ہے، جس نے حضور کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور کے پاس الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا،
تو حضور نے فرمایا کل بیمینک، او خدا کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لستطعت، تو کبھی طاقت رکھے گا بھی نہیں۔ ما منعہ الا الکبر فما رفعها الى فیہ، صحابہ کرام کہتے ہیں پھر وہ پوری زندگی کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا سکا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا خدا کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ تو اس نے عذرو تکبر کہا، عذرو تکبر کہا کہ نہیں وہ تو میرا سیدھا ہاتھ تو اٹھتا ہی نہیں ہے، میں تو سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے گا بھی نہیں، تیرا سیدھا ہاتھ اٹھے گا بھی نہیں۔ صحابہ کرام کہتے پھر تا دم حیات پھر اس کا سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں۔ اس کا سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا مگر اس نے تکبر کیا، اور سرکار نے جو دعائیں ضرر فرمائی اللہ نے قبول فرما لی، اور پھر اس نے تا دم حیات اس کا سیدھا ہاتھ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بزرگان دین کسی کام کا حکم دے تو اس کو آمنا و صدق نہ کہہ کے قبول کر لینا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ عذرو تکبر، نہیں جناب وہ تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کئی جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ تو یہ بزرگوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ سرکار غوث اعظم کے پاس ایک جنازہ آ گیا تو لوگ لے حضرت اس کا جنازہ پڑھائیں، وہ بندہ تھا زندہ آدمی کا جنازہ لے بنا کے آئے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو لوگوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ سرکار غوث اعظم جب جنازہ پڑھائیں گے اور ہم سیٹی ماریں گے تو کھڑا ہو جانا، ہم کہیں گے لو جی بڑے اللہ کے ولی بنے پھرتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہے زندوں کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو پورا پروگرام بنا کے آئے، ایک زندہ شخص کو جو ہے ڈولی پہ لٹایا، کفن پہنایا، حضور سرکار غوث اعظم کے سامنے رکھ دیا، فرمایا خدا کے بندے اس کو لے جاؤ کسی اور سے پڑھواؤ، میں نہیں پڑھا رہا۔ کہا نہیں حضرت آپ سے پڑھوانا ہے، مرنے والے کی بڑی تمنا تھی۔ فرمایا کہ دیکھو کسی اور سے پڑھواؤ، مجھ سے نہیں پڑھواؤ۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، بڑی جو ہے وہ منت سماجت کی۔ کہا ٹھیک ہے میاں اب تم اتنی ضد کر رہے ہو تو چلو پڑھا ہی دیتے ہیں۔ اب میت آپ کے سامنے تھی، سرکار غوث اعظم نے نیت کی میں نے 4 تکبیرات ہیں، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ اب جیسے سرکار نے فرمایا، سرکار غوث اعظم نے اس میت کے نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد حسب معمول لوگوں نے سیٹیاں بجائی، تاڑیاں ماری، اٹھ جا بھائی اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، تاکہ آپ سرکار غوث اعظم کا مذاق اڑائیں۔ لو جی بڑے اللہ کے ولی بنے پھرتے تھے، اب تو زندوں کا جنازہ پڑھا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ زندہ ہے۔ اب لوگوں نے خوب تاڑیاں بجائی، سیٹیاں ماری، اس کو آ کے خوب دھندوڑے دیے، اٹھایا۔ اب وہ زندہ ہو تو اٹھے۔ جب منہ سے کفن ہٹایا تو وہ بولو مر چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ تو فرمایا خدا کے بندے، اللہ نے کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جیسے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تم ایک اللہ کے ولی کے ساتھ مذاق کرنے چلے تھے، تمہارا بندہ ہی مر گیا ہے، تمہارا بندہ ہی مر گیا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام سے مذاق یہ بندوں کو بہت بڑا بھاری پڑتا ہے۔ اب وہ شخص ہو کے حضور سے کہ حضور میرا سیدھا ہاتھ، تو اٹھتے نہیں، فرمایا کہ نہیں اٹھتا، چلو اٹھے ہی نہ، پھر نہیں اٹھتا تو نہیں اٹھے بس ٹھیک ہے، پھر کبھی بھی اس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ تو اس سے پتہ چلا بزرگان دین، اساتذہ کرام ہمارے بڑے کسی چیز کا کہے تو آمنا و صدق نہ کہہ کے بندے کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے۔ جی بالکل بالکل، بارک اللہ جی، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، آپ نے میری توجہ دلوا دی ہے۔ اس میں آپ کی عزت کم تو نہیں ہوگی نا، بلکہ آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ اس کے اندر بات کو ماننے سے آپ کی عزت اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کہیں نہیں یہ وہ فلاں فلاں، وہ اس بات کو چھپانے کے لیے آپ کو ذہنی کوفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ذہنی ٹینشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کوستے بھی رہیں گے، وہ بات اپنے آپ کو کھٹکتی رہے گی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جی بالکل غلطی ہو گئی ہے، بندہ وہ غلطی ہو سکتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ ہم سبوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔